بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریسرچ پیڈیا چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسمارٹ پی ایل ایس کا بیسک انوائرمنٹ سمجھاؤں گا کہ ہم جب اسمارٹ پی ایل ایس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں آپ اپنے ڈیٹا سیٹ کو کیسے لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ ایکسل یا SPSS کے فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے اس کے اندر لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اسمارٹ پی ایل ایس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس طرح کی کچھ سکرین آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہے۔ یہ آلریڈی جو اس پہ ریسرچ ورک وغیرہ میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بھی ریکارڈ پہلے شو کرتا ہے۔ تو شروع میں یہ اس طرح سے ایک بلینک شیٹ آپ کو شو کرے گا، آپ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پروجیکٹ ایکسپلورر کے نام سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ فی الحال ابھی کسی قسم کا یہاں پہ ڈیٹا ہم نے انٹر نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ایک مینیو بار نظر آ رہا ہے جس میں فائل کا مینیو ہے۔ اگر آپ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ کا آپشن ہے، اور موسٹلی سارے کے سارے جو ہے وہ ڈن آپشن کے طور پر شو ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ آن نہیں کیا گیا۔ تو جب بھی آپ کوئی ڈیٹا یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کرنا چاہ رہے ہوں تو سب سے پہلا کام جو اسمارٹ پی ایل ایس کے اندر ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے نیو پروجیکٹ، اس آپشن کو بے شک یہاں سے کلک کر لیں یا فائل میں جا کے کریٹ نیو پروجیکٹ یہاں سے کلک کر لیں جہاں سے آپ کو فیزیبل ہے۔ تو نیو پروجیکٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ نے اس کو کوئی سا نام دے دینا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں پر اس کو نام دے دیتا ہوں مائی فرسٹ پروجیکٹ کا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو اوکے کا بٹن دبا دوں گا۔ اب یہ دیکھیے گا مائی فرسٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک یہاں پر جو ہے وہ آپشن کریٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ایک آپشن آ رہا ہے ڈبل کلک ٹو امپورٹ ڈیٹا۔ اب یہاں پر ڈیٹا امپورٹ کرنے کے لیے ایک جو امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو آپ کا اسمارٹ پی ایل ایس ہے یہ صرف اسی ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو CSV کوما ڈائلیمیٹڈ CSV فارمیٹ کے اندر ہو۔ تو میں دونوں طریقے آج آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو اسمارٹ پی ایل ایس کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ SPSS میں میرے پاس ایک ڈیٹا اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ SPSS کے ایکسیپٹیبل فارمیٹ میں ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹا میں اسمارٹ پی ایل ایس میں لے جاؤں، تو مجھے اس کو CSV شیپ میں لانا پڑے گا۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فائل پہ جائیں، سیو ایز کو آپ کلک کریں۔ جب آپ سیو ایز کو کلک کریں گے تو یہ SAV کی جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ کو شو کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو CSV کوما ڈائلیمیٹڈ میں کنورٹ کرنا ہے، تو آپ اس میں آ جائیں سیو ایز ٹائپ میں، یہاں پر آ کر یہاں پہ کوما ڈیلیمیٹڈ ڈاٹ CSV، یہ بیسیکلی ایکسیپٹیبل اس کا فارمیٹ ہوتا ہے فار اسمارٹ پی ایل ایس۔ آپ اس کو کلک کریں، اور جہاں پہ آپ اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیسک ٹاپ پہ اس فارمیٹ میں سیو ہو، تو میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سیو کا میں بٹن دباؤں گا اور میں جا کر ڈیسک ٹاپ پہ چیک کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر میرے پاس ڈیسک ٹاپ میں، اس کو ریفریش کرتے ہیں، جی ہاں جی، یہ ڈیسک ٹاپ میں میرے پاس ایگزامپل فائل ڈیٹا سیٹ ڈاٹ CSV کے نام سے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایکسل کے شیپ میں فائل پڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی یہی پروسیجر ہے کہ آپ سیو ایز پہ جا کر اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ کوما ڈائلیمیٹڈ CSV، اس میں آپ اس ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کر دیں، تو اس کے بعد آپ اس فائل کو جو ہے وہ آپ لوڈ کر سکتے ہیں اپنے اسمارٹ پی ایل ایس میں۔ تو یہاں پر جا کر میں ڈبل کلک ٹو امپورٹ ڈیٹا کروں گا،
اور اپنی مطلوبہ لوکیشن پہ جاؤں گا، اور یہاں پر جب میں لوکیشن میں جاتا ہوں تو ایگزامپل فائل ڈاٹ سی ایس وی، یہ وہ فائل ہے جو ابھی میں نے کنورٹ کی ہے اسمارٹ پی ایل ایس کے لیے، تو یہ اس میں آ چکی ہے۔ تو میں اس کو ڈبل کلک کروں گا اور یہ میرے سامنے فائل کا نام شو کر رہا ہے، میں اوکے دبا دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے گا آپ کے سامنے یہ گرین میں یہ فائل بھی شو ہو گئی ہے اور یہ یہاں پر لوڈ بھی ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فائل کو جو ہے وہ لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ فائل کو لوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ نیو پروجیکٹ کے ساتھ نیو پاتھ ماڈل کا آپشن جو ہے وہ شو ہو رہا ہے۔ تو وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو ڈفرینٹ آپشنس جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ڈفرینٹ آپشنس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈیٹا کو اس کا کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس جو ہے وہ آپ اسمارٹ پی ایل ایس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا مینجمنٹ کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری اگلی ویڈیو میں آپ کو جو نیکسٹ تھیم ہے وہ یہ ہے کہ کنفرمیٹری فیکٹر انالیسس آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، زیرو لیول یا فرسٹ آرڈر کی بیس پہ وہ کس طرح سے رن کیا جاتا ہے، وہ پروسیجر سکھاؤں گا۔ اگر آپ کو ڈیٹا مینجمنٹ کی اسمارٹ پی ایل ایس کے ذریعے سمجھ آ گئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔